اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ السلام علیکم، ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے بلڈ پریشر کے بارے میں کہ بلڈ پریشر کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے، وجوہات کیا ہے اور خاص طور پر اس کے علاج کے بارے میں۔ بلڈ پریشر سے مراد خون کا وہ دباؤ ہے جو دل کی طرف سے شریانوں کی طرف پڑتا ہے، یعنی جب دل کنٹریکٹ کرتا ہے پورے جسم کے اندر وہ خون بھیج دیتا ہے، شریانوں کی طرف خون بھیج دیتا ہے، تو یہ جو پریشر ہے اس کو ہم سسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ اور جب دل ریلیکس ہوتا ہے، آرام کر رہا ہوتا ہے اور خون جو ہے دھڑکن کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس میں جب خون ریسیو کرتا ہے تو یہ جو پریشر ہے اس کو ہم ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ بلڈ پریشر کی اقسام کے بارے میں اگر بات کریں تو ہمارے پاس دو قسم کی اقسام ہیں، یعنی پرائمری ہائپر ٹینشن اور سیکنڈری ہائپر ٹینشن۔ پرائمری ہائپر ٹینشن میں ہمارے پاس موروثیت یعنی خاندانی ہسٹری یا رہنے سہنے کا طریقہ، موٹاپا ہے، لائف سٹائل کی وجہ سے، ٹینشن ڈپریشن کی وجہ سے، اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ہمارے پاس بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ اب اگر سیکنڈری ہائپر ٹینشن میں ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی بیماری موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے وہ ریز ہو جاتا ہے، جیسے کہ گردوں کی بیماریوں میں ہوتا ہے، ایڈرینل گلینڈ کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، تھائرائیڈ گلینڈ کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا دوسرے گلینڈز یا دیگر مختلف بیماریوں کی وجہ سے ہمارے پاس سیکنڈری ہائپر ٹینشن جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ بلڈ پریشر کے علامات میں سر درد ہے، سینے میں درد ہے، اس کے علاوہ بائیں طرف جو ہے بازو میں درد ہو سکتا ہے، گردن میں درد ہو سکتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے، اور دیکھنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے، یعنی اس طرح کی علامات جو ہے یہ سامنے آ سکتی ہیں۔ اب اگر بلڈ پریشر کی وجوہات کے بارے میں بات کریں جو کہ بہت ضروری ہے تو اس میں دو طرح کی وجوہات ہیں۔ ایک جیسے ہم نے پرائمری ہائپر ٹینشن کی بات کی تو پرائمری ہائپر ٹینشن کی وجوہات میں اگر ہم دیکھیں تو رہنے سہنے کا طریقہ یعنی لائف سٹائل ہے، اس کے علاوہ تمباکو نوشی ہے، شراب نوشی ہے، یا موٹاپا وغیرہ ہے، یعنی موروثی ٹینڈنسی بھی موجود ہوتی ہے کچھ خاندانوں کے اندر، تو اس وجہ سے ہمارے پاس پرائمری ہائپر ٹینشن کی صورتحال بنتی ہے جو کہ عام طور بہت زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سیکنڈری ہائپر ٹینشن ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کے پیچھے لازمی طور پہ کوئی نہ کوئی بیماری جو ہے موجود ہوتی ہے، جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو میٹابولک ڈس آرڈرز عام طور پہ جو کولیسٹرول یا ٹرائیگلیسرائڈ کے بڑھنے کی وجہ سے، یا گردوں کی بیماری کی وجہ سے، یا تھائرائیڈ گلینڈ کی خرابی کی وجہ سے، ایڈرینل گلینڈ کی خرابی کی وجہ سے، ہارمون کی خرابی کی وجہ سے، یا دیگر کوئی بھی ایسی بیماری ہوتی ہے جو کہ بلڈ پریشر کو جو ہے ساتھ میں ریز کر سکتی ہے، تو اسے ہم سیکنڈری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ بلڈ پریشر کی پیچیدگیوں کے بارے میں اگر بات کریں تو اس پیشنٹ کو بار بار دورہ پڑنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یعنی ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں برین سٹروک وغیرہ اس طرح کی کنڈیشن جو ہے یہ سامنے آ سکتی ہے۔ اب اگر علاج کے بارے میں بات کریں تو عام طور پر ایلوپیتھک یا ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں اگر ہم دیکھیں ایلوپیتھک سائڈ پہ ایسی میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے سوڈیم اور واٹر کو بیلنس کیا جاتا ہے، یعنی اینٹی ڈائریٹک گروپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خون کو پتلا رکھنے کے لیے ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، کیلشیم چینل کو بلاک کیا جاتا ہے، بیٹا بلاکرز جو ہیں ان کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایسی گروپ آف میڈیسن کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے یہ جسم کو مینٹین رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن کامنلی یا زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ عام طور پہ بلڈ پریشر کولیسٹرول کی وجہ سے بڑھا ہوتا ہے، دیگر گردوں وغیرہ کی وجہ سے، تو وہ ایک تو پیشنٹ کو پوری زندگی کے لیے جو ہے میڈیسن لینی پڑتی ہے اور اس کے پھر کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی سامنے آتے ہیں۔ اب اگر سیکنڈ آپشن کے طور پہ ہومیوپیتھک میڈیسن کو دیکھیں جو کہ کافی سیف بھی ہیں، تو اس میں ادویات کا استعمال اس میتھڈ پہ کیے جاتے ہیں، یعنی جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ مختلف وجوہات ہیں بلڈ پریشر کو بڑھانے کے لیے، تو ان وجوہات کو ایڈریس کیے جاتے ہیں، ان کو ٹھیک کیا جاتے ہیں۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے، جس میں کامنلی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پرماننٹ ٹھیک ہو جاتی ہے، جس میں اگر ہم دیکھیں کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں یہاں پرماننٹلی۔ ٹرائیگلیسرائڈ کی وجہ سے اگر بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جیسے پرائمری ہائپر ٹینشن کی کافی کازیشن ہے، جس میں موروثیت ہے، جس میں شراب نوشی وغیرہ ہے، تمباکو وغیرہ کا استعمال ہے، لائف سٹائل، موٹاپا وغیرہ، تو ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اب جیسے سیکنڈری ہائپر ٹینشن کی بات کی جائے جس میں مختلف ڈیزیز جو ہے وہ انوالو ہے،
تو ان کو ایک تو مینٹین بہت اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے. یہ جس بیماری کی وجہ سے ہائپر ٹینشن جو ہے آیا, اگر اس بیماری کو ٹھیک کیا جائے تو ہائپر ٹینشن یہاں بھی پرماننٹلی ٹھیک ہو جاتی ہے. اور ان میں ایسی بہت زیادہ ڈیزیز ایسی ہیں جو کہ ٹھیک ہو جاتی ہیں, اس کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے. اور جو کہ لیٹر سٹیجز میں جو بیماری ہوتی ہے, جو کہ کافی پرانی ہو چکی ہوتی ہے, اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے مینیج کیا جاتا ہے, جو ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے, یعنی اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. کچھ کامن میڈیسن جیسے استعمال ہوتی ہے کولیسٹرول وغیرہ یا دیگر بلڈ پریشر کو مینٹین رکھنے کے لیے. ہمارے پاس کریٹیگیس ہے, اس کے علاوہ راولفیا ہے, اس کے علاوہ لیکسس ہے, لائکوپوڈیم ہے, اورم-میٹ ہے, گلونائن ہے, بیلاڈونا, یعنی ایسی گروپ آف میڈیسن موجود ہے. لیکن ان تمام ادویات کا استعمال مختلف کازیشن اور کنڈیشن کے مطابق کیا جاتا ہے. بہت شکریہ.